کتاب دوستی سے اطمینان قلب تک۔ ایک کالم میں کہیں یہ عرض کر چکا کہ کتاب دوستی کے آغاز پر شورش کاشمیری کا سفر نامہ حج، شب جائے کے منبودم اور میکسم گورکی کا ناول ماہ، وہ دو کتابیں ہیں جو پہلی بار خریدیں۔ ایک آدھ کتاب اور بھی تھی، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ ڈائجسٹ پڑھنے کا آغاز دہم میں کیا۔ اس سے قبل بچوں کے لیے شائع ہونے والے رسالے اور جنگ اور حریت مطالعے میں رہتے تھے۔ مرحومہ اماں سیدہ فیروزہ خاتون نقوی کی لائبریری پر بیٹھنے کے عرصے میں ابن صفی کی عمران سیریز سے تعارف ہوا تھا۔ برسوں بعد ابن صفی نے دھماکہ کے نام سے ایک فلم کی کہانی بھی لکھی تھی۔ افسوس کہ فلم ان کے ناولوں کی طرح کامیاب نہ ہو سکی۔ موسیقی شروع سے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج بھی وقت ملے تو جگجیت سنگھ اور چترا کے علاوہ غلام علی، بپندرا متالی اور چند دوسرے گلوکاروں کے ساتھ استاد نصرت فتح علی خان کو سنتا ہوں۔ بھارتی چینلز پر نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہونے والے گائیکی کے مقابلے والے پروگراموں کے لیے خاص پسندیدگی ہے۔ قلم مزدوری سے جو وقت بچ رہتا ہے، اس کا زیادہ حصہ بھی لائبریری میں بسر کرنا پسند کرتا ہوں۔ کرائے کے گھر میں رہنے کا یہ دوسرا تجربہ ہے۔ پہلے گھر میں ڈرائنگ روم خاصا بڑا تھا۔ اس میں لگی الماریاں اور اپنے ریکوں میں کتابیں تقریباً رکھ لی تھیں، البتہ انہیں موضوعات کے حساب سے ترتیب دینے میں 5-6 ماہ لگ گئے۔ اس نئے گھر میں ستمبر میں منتقل ہوا۔ اپر پورشن کے اوپر بھی ایک کمرہ ہے، یہی میرے حصے میں آیا۔ یہاں ڈرائنگ روم نہیں ہے، سو اب یہی بالائی منزل والا کمرہ ہمارے لکھنے پڑھنے کے ساتھ گاہے بگاہے تشریف لاتے احباب کی نشستوں کے لیے بھی ہے۔ دوستوں سے مذاق کرتا رہتا ہوں کہ اللہ سائیں کے کچھ قریب ہو گیا ہوں۔ کسی زمانے میں فلمیں بہت دیکھتا تھا۔ جب سے کتابیں پڑھنے کا چسکا لگا، سینما جانا چھوڑ دیا۔ کتابیں خریدنا شروع کر دیں۔ کتابوں کی خریداری اہلیہ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ حال ہی میں جب ہمیں مکان کی تبدیلی کا مرحلہ درپیش تھا تو دن میں 2-3 مرتبہ مشورہ ملتا، کتابوں کو فروخت کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ کہاں لیے پھریں گے ہم انہیں؟ ایک دن کہہ دیا، آپ مجھے بھی تو لیے پھر رہی ہیں، کتابوں کو بھی برداشت کر لیجئے۔ اس مرحلے پر بیٹی نے مداخلت کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کبھی کبھی مجھے مرحوم نصر اللہ خان سیال سمیت وہ دوست بہت یاد آتے ہیں جن کی سانحہ ارتحال کے بعد ان کے اہل خانہ نے کباڑیے بلا کر لائبریریاں ردی کے بھاؤ فروخت کر دیں۔ ان لمحوں میں پتہ نہیں آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ کتاب دوست بہت خوش نصیب ہیں جن کے بچوں میں علم دوستی کی شمع روشن رہی اور ہے، ان کے بچوں نے کتابوں کی حفاظت جی جان سے کی۔ کتاب دوست کے سفر کو 19 صدی ہو گئی۔ درمیانی ماہ و سال میں بہت ساری کتابیں ضائع بھی ہوئیں، کچھ مہربانوں کی وجہ سے جو لے گئے اور واپسی کو غیر ضروری سمجھا۔ 2-1 بار جب سرکار نے مہمان بنایا تو کتابیں پولیس والے لے گئے، حالانکہ ان کے لیے ردی ہی تھیں وہ۔ اب بھی کتابیں خریدنے کو بہت جی کرتا ہے، خریدتا تو ہوں لیکن اب ہر کتاب خرید نہیں پاتا۔ مہنگائی اور دوسرے مسائل سے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہی متاثر ہوا ہوں، اسی لیے اکثر ادویات خریدنے میں بھی ناغہ کر لیتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا باتیں چھیڑ دیں، حالانکہ چٹپٹی خبریں اور موضوعات کا انبار لگا ہوا ہے۔ یقیناً دلچسپ خبریں اور موضوعات ہیں، 1-2 کیا کالموں کی پوری سیریز لکھی جا سکتی ہے۔ کچھ خبریں بھی ہیں لیکن انہیں کیا لکھنا اور تجزیہ کرنا۔ جو فروخت ہوتا ہے اس مال کا خوانچہ لگانے کو جی کبھی آمادہ نہیں ہوا۔ داد و تحسین کے لیے لکھنے سے بہتر ہے آدمی اپنے اطمینان کے لیے لکھے۔ میرے لیے تو اطمینان ہی اصل ہے۔ ہم کتابوں کی باتیں کر رہے تھے۔ شوکت صدیقی صاحب کا ناول جانگلوس سب رنگ ڈائجسٹ میں قسط وار پڑھنا شروع کیا تھا۔ بعد ازاں یہ 3 جلدوں میں شائع ہوا۔ میں اسے 7-8 بار پڑھ چکا۔ خدا کی بستی بھی پڑھا۔ یقیناً وہ ایک بڑا ناول ہے، لیکن جانگلوس کے لیے زیادہ پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے والا لکھنؤ کے خمیر سے گندا ہوا تھا اور کہاں ساہیوال سے راجن پور اور ادھر میاں والی بھکر کی ان درمیانی بستیوں، شہروں کی دنیا، زبان، تہذیب، رویے، کلچر، عادات و اطوار۔ مجھ طالب علم کو آج بھی اسے پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اسلوب تو ہے ہی، موضوع اور پھر اسے نبھانا یہ زیادہ اہم ہے۔ ہماری جوانی کے دنوں میں خلیل جبران خلیل نئی نسل کو محبوب تھے۔ ہم سے پہلے 2 نسلوں اور بعد کی نسلوں کو بھی محبوب ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں تو حرف جوڑنے کی اچھی بری کاریگری رکھنے والا ہر نوجوان خلیل جبران کے انداز میں لکھنے کی صحیح کرتا تھا۔ ہمرازوں اور دوستوں کے علاوہ پیاروں کو خطوط اس انداز میں لکھے جاتے تھے۔ بعد کے برسوں میں مجھ طالب علم کو خلیل جبران پر کام کرنے کی سعادت بھی ملی۔ اپنے اس کام پر آخری سانس تک
خوش رہوں گا۔ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ کلیات خلیل جبران میں ان کی شاید ہی کوئی تحریر شامل کرنے سے رہ گئی ہو، ورنہ انگریزی یا عربی کی وہ تحریریں جن کا قبل ازیں ترجمہ نہیں ہوا تھا، ترجمہ کروا کر کلیات کا حصہ بنائیں۔ بعد ازاں تو بھیڑ چال چلی ایسی کہ طالب علم کی ہی مرتبط کردہ کلیات کو آگے پیچھے کر کے کئی اداروں نے شائع کیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے سید علی باز جلال پوری اور سید ثبت حسن بہت پسند ہیں۔ جلال پوری صاحب کی زیارت نہیں ہو سکی، البتہ سید ثبت حسن قدم بوسی اور ان کی مجلس میں شرکت کی سعادتیں اب بھی سرمایہ حیات سمجھتا ہوں۔ اکثر نوجوان دوست اور طلباء پوچھتے ہیں، شاہ جی آپ سب سے زیادہ کس موضوع کی کتب پڑھتے ہیں؟ ان سے عرض کرتا رہتا ہوں، جو کتاب پڑھنے کو مل جائے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ سوانح عمریاں، تاریخ، تقابل ادیان اور سیاست یہ پسندیدہ موضوعات ہیں۔ اب شاعری بھری جوانی میں بہت پڑھی، اب گزرے ماہ و سال والا شوق نہیں رہا۔ پھر بھی جب کوئی دوست اپنا مجموعہ کلام بھجوا دے تو پڑھتا ہوں اور حسب توفیق اس پر عرض بھی کرتا ہوں۔ 2-2.5 برس ہوتے ہیں جب ایک طالب علم نے سوال کیا، شاہ جی زیادہ کتابیں خریدتے ہیں یا دوست بھجواتے ہیں؟ عرض کیا، 98% کتب خود خریدتا ہوں، 2% دوست بھی بھجوا دیتے ہیں۔ کتاب خرید کر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کتاب کے بارے میں آزادانہ رائے دے سکتے ہیں، حالانکہ اس آزاد روی کا نقصان بھی ہے۔ آپ جس کتاب کا پوسٹ مارٹم کریں گے اس کا مصنف اور ان کا حلقۂ باب آپ کو رگیدنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں اس طرح کے بہت تجربے بلکہ تلخ تجربے ہوئے۔ 1-2 مصنف اور ان کے محبین تو اب بھی موقع ملتے ہی ڈانگ سوٹا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم بھی خصوصاً لکھنے والے اپنے لکھے کو کامل و افضل سمجھتے ہیں۔ بعض کو تو یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے ڈنڈی ماری، حوالوں کے طور پر عبارتوں کے درمیان جملے اٹھائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود انہوں نے بھی ویسی ہی فنکاری دکھائی ہوتی ہے۔ یہی لوگ زیادہ ناراض ہوتے ہیں جبکہ طالب علم کتاب خریدنے پر اٹھنے والی رقم وصول کر رہا ہوتا ہے۔ دیگر موضوعات کے ساتھ مجھے صوفی شعراء کو پڑھنا نہ صرف اچھا لگتا ہے بلکہ جب میں ان بزرگوں کو پڑھتا ہوں تو ہر بار ان کے کلام کے نئے نئے معنی عیاں ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ذہن و دل سے غبار چھٹ جاتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب مختلف موضوعات پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ ہونے لگے اور غم دنیا جان کو آ جائیں تو بزرگ صوفی شعراء کے کلاموں میں پناہ حاصل کر لیتا ہوں۔ حلاج سے سرمد اور بلے شاہ سے سچل سرمست یا پھر شاہ حسین سے شاہ لطیف بھٹائی تک اور دوسرے صوفی شعراء مضبوط پناہ گاہیں ہیں۔ انہیں پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ طالب علم سوال کرتا جاتا ہے، وہ جواب عنایت کرتے جاتے ہیں۔ حسب حال گزرتے ہوئے شب و روز میں اگر دوست ہاتھ چڑھ جائیں تو ان سے تبادلہ خیال کر لیتا ہوں۔ صاحبان مطالعہ کی زیارت ہو تو مکالمے کی مجلس جم جاتی ہے۔ زندگی اسی ڈھب سے بے ڈھب گزر گئی۔ 6 دہائیوں سے 4 برس اوپر ہو گئے۔ سفر حیات میں قدم قدم چلتے اور کتنا سفر باقی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس طالب علم کو کیوں کر علم ہو سکتا ہے؟ کچھ کام ادھورے ہیں، وہ مکمل کرنے کی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے جینے کی آرزو ہے۔ اس کے سوا کوئی آرزو نہیں۔ ہاں یہ خیال کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ سفر تمام ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ پھر خود کو تسلی دیتا ہوں، ہم کون سا ناگزیر ہیں؟ جواب ہو رہا ہے ویسا ہی بعد میں ہوتا رہے گا ہماری بلا سے۔ بیٹیوں، دوستوں اور بہن بھائیوں کو ہمیں یاد کر کے ندامت نہیں ہوگی۔ یہی اطمینان اصل سرمایہ ہے۔